جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں. کیا حال ہے سر؟ آپ کو لاسٹ تقریباً ڈھائی دہائیوں سے دیکھ رہا ہوں. آپ کا پروگرام سنے دیکھے اور ان کے اوپر کافی خیر حاصل جو ہے نالج وہ ہمیں حاصل ہوتا رہا ہے. میرا کویشچن آپ سے یہ ہے کہ نون لیگ کی تمام قیادت کو گرفتار کیا جانا پڑا ہے گورنمنٹ کو، لیکن یہ چیز ہے کہ یہی قیادت جب ان سے سلوٹ گرفتار کرنے والوں سے سلوٹ ریسیو کرتی تھی، کیا انہیں اس وقت عقل نہیں آئی تھی کہ انہیں گرفتار ہونا چاہیے؟ یا اگر وہ ایسے کوئی کام کر رہے تھے کہ جو کنٹری کے انگیز تھے، تو جس کو ہم بہت سپر ایجنسی اور ایجنسیوں کی ماں کہتے ہیں، کیا وہ لوگ سوئے ہوئے تھے؟ کیا وہ شتر مرغ کی طرح ریت کے اندر اپنا منہ دبا کے بیٹھے ہوئے تھے؟ تو اس چیز کو پہلے یہ ہائی لائٹ دیکھنا ہے کہ آخر ان لوگوں کو کیوں گرفتار کیا جاتا ہے جب وہ گورنمنٹ میں نہیں ہوتے؟ جی بالکل، آپ نے زبردست سوال کیا اور پہلا سوال ہی آپ نے اتنا تگڑا کیا ہے. یہ فنڈامنٹل ایشو ہے کہ جب اپائنٹمنٹس ہوتی ہیں، تعیناتیاں ہوتی ہیں انہیں کرپٹ لوگوں کے ہاتھوں تو وہ قابل قبول ہوتی ہیں. جب بجٹس ایلوکیٹ ہوتے ہیں انہیں کرپٹ لوگوں کے ہاتھوں تو قابل قبول ہوتے ہیں. جب پالیسی سازی انہیں لوگوں کے ہاتھوں ہوتی ہے تو قابل قبول ہوتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب وہ لوگ مینڈیٹ لے کے آتے ہیں اور اسٹیبلشڈ کنسٹیچوئنسیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو قابل قبول ان کو ہونا چاہیے، لیکن وہ غیر مقبول اور مطعون اس وجہ سے ٹھہرائے جاتے ہیں کہ وہ ووٹس کے ساتھ آئے ہوئے ہوتے ہیں. اور ووٹس کے ساتھ جب وہ آتے ہیں تو اس وقت تک ان کی عزت ہوتی ہے جب تک ان کے ذریعے کام ہو رہے ہوتے ہیں. جب وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں کسی بھی وجہ سے تو ٹھڈے مارے جاتے ہیں. یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا تصور ہے کہ جی یہ ملک دشمن ہے، اس نے پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا، یہ اکنامک ہٹ مین ہے. اب یہ اسحاق ڈار کے اوپر لگایا جملہ کو اکنامک ہٹ مین ہے، اور جو اعداد و شمار ہے اسحاق ڈار کی منسٹری جب ان کے پاس تھی اس وقت سے اگر کمپیئر کریں آج کے جو اعداد و شمار ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل ہٹ مین جو ہیں وہ کون بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے نشانے طاق کے نشانے لگائے ہیں اور اکانومی کے جو بنیادی ستون ہیں اس کے اندر سے اینٹیں نکال دی ہیں. اور وہ بالکل اس طرف ایک شدید قسم کا زلزلے سے متاثرہ علاقہ آپ کو لگتا ہے جو پاکستان کا معاشی سٹرکچر ہے. ہٹ مین اس کا مین نام رکھا ہوا ہے. اس کو تنقید کرتے ہیں کہ جو پاکستان کو تباہ کر دیا ہے، یہ بدترین آدمی ہے. 3 ٹائم پرائم منسٹر ہے، اس کو آپ نے پاسپورٹ کینسل کرنے کی بات کرتے ہیں، نہ رینیو کریں. کیا اس کی صحت کے اوپر اثر پڑنا ہے؟ خود آپ کتنے چھوٹے لگتے ہیں اور کیا آپ حرکتیں کر رہے ہیں. اور یہ پھر صرف یہ بھی نہیں ہے، میں آپ کو بتا سکتا ہوں اور معلومات کی بنیاد پر بتا سکتا ہوں، گالیاں نکالی جاتی ہیں بیٹھ کے، بڑی بڑی گالیاں نکالی جاتی ہیں انہی لوگوں کو جن کو آفیشیل میٹنگز کے اندر جو ہے سلام کیا جاتا ہے. یہ جو تصور ہے کہ جی ہم بہت صاف ستھرے ہیں اور جو عوام کے ووٹوں سے آتا ہے اگر ہمارے خلاف وہ کوئی سٹینڈ لیتا ہے یا اس کی پالیسی ہمارے نظریے سے مطابقت نہیں رکھتی تو وہ پاکستان دشمن ہے. یہ تباہ کن ہے. یہ اس تمام پولیٹیکل انجینئرنگ کی بنیاد ہے جو پاکستان میں ہوتی آئی ہے. اور میں آپ کو ایک اور بھی عجیب بات بتا دوں کہ کبھی کبھی تو مجھے ان اے وے اس نظام سے بھی ہمدردی ہونے لگ جاتی ہے. یہ اتنی کاوشوں سے بنایا گیا، اتنی محبت سے بنایا گیا، خون پسینہ اس کے اوپر ایک کیا گیا، اور اس کے بعد اسی نظام کے اندر سے اب وہی لوگ جو اس کے بنانے والے ہیں کہ ہاتھ سے بنا ہوا ہے وہ کیڑے نکال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی کہ یہ دیکھنا جی بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے، یہ تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. وہ 1 پیج والا اسٹیج میں نے کر کے آپ کو بتایا تھا. تو پھر کیا پہلے پتہ نہیں تھا آپ کو؟ جب آپ پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت نہیں آپ کو پتہ ہوتا. تو یہ جو ایشو ہے کہ جو طاقت سے جس کو باہر نکالنا ہے اس کو آپ نے پاکستان دشمن قرار دے دینا ہے. وہ جب تک یہ رویے جو انسٹیٹیوشنلائز ہو چکے ہیں یہ پنپتے رہیں گے میں آپ کو بتا پاؤں پاکستان کے اندر سیاسی اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. السلام علیکم طلعت صاحب. عثمان راٹھور میرا نام ہے، راول پنڈی سے.
طرح صاحب میں کوشچنس دیکھتا ہوں لوگوں کے تو ایسا فیل ہوتا ہے جیسے لوگ پولیٹیکل ایڈونچر سیکھ کر رہے ہیں. از دیٹ رائٹ؟ اور اس کی کیا ریزن ہے کہ مطلب پیپل پارٹی کو ایک بڑی شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے عوام میں بھی؟ تھینک یو. بالکل جی. سوال تو پھر ظاہر ہے اب لوگ سوال پوچھتے ہیں, وہ سوال ان کا لینا بھی پڑتا ہے, اور ہر سوال جو ہے ہماری مرضی کا تو نہیں ہو سکتا. انفیکٹ کوئی بھی سوال ہماری مرضی کا نہیں ہو سکتا. یقیناً لوگوں کے ذہن میں ہے شک جو ہے نا جی, اس کو آپ نے ایک سیاسی تصور کے طور پر لوگوں کے ذہن کے اندر بو دیا ہے. وہ پیوست ہو گئے ہیں اس تصور کے ساتھ کہ پاکستان کے اندر کوئی چیز نارمل طریقے سے نہیں ہوتی, کیونکہ آپ نے ہر وقت اس کو بتایا, عوام کو بتایا کہ پاکستان کے اندر سازشیں ہوتی ہیں, پاکستان کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں, پاکستان کے خلاف لابیز کام کرتے ہیں, پاکستان کے اندر مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں, پاکستان کو لوٹ کے کھا گئے. تو لوگ پھر چوروں, لٹیروں, ڈکیتوں, مافیاز کی تلاش میں رہتے ہیں, وہ جاسوسی کرداروں کی تلاش میں رہتے ہیں. حقیقت پر سے ان کا اعتبار اٹھ جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ سازشیں نہیں ہوتی ہیں, لیکن ہر چیز کو سازش کے زاویے سے دیکھنا اور ہر چیز کے اوپر ایک بلیک اینڈ وائٹ ججمنٹ جو ہے, جس میں حقائق کا کوئی عنصر نہیں. ججمنٹس بلیک اینڈ وائٹ ہوں گی اگر آپ ان کے اندر حقائق لے کے آئیں. حقائق سے آری جو ججمنٹس ہوں گی, ظاہر ہے وہ محض ججمنٹس ہوتی ہیں, محض آرا ہوتی ہیں, وہ پاس کی جاتی ہیں, اور ایسے پاس کی جاتی ہیں کہ جیسے اس سے بہتر اور اس سے مسلمہ حقیقت ہے ہی نہیں. پیپلز پارٹی کو اس وجہ سے شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کیونکہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے اندر ان کے اپنے سٹیکس ہیں جی. پی ڈی ایم کے اندر آصف علی زرداری کی سیاست جو ہے وہ بڑی واضح ہے. وہ سندھ کے اندر اپنا پولیٹیکل سٹیک جو ہے وہ کم نہیں کرنا چاہتے. آصف علی زرداری خود کو بھی سیاسی طور پر اور ذاتی طور پر پروٹیکٹ کرنے کے لیے سندھ کے اندر جو ان کا سیاسی ایڈوانٹیج ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں اور کریں گے. یہ بھی یاد رکھیں کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ صرف مزاحمت کی سیاست نہیں کر رہے ہیں, وہ سیاسی مستقبل کو بھی دیکھ رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ صرف چیف منسٹر بننے کے لیے سندھ کا جو ہے وہ اتنی تگ و دو کر رہے ہیں, یا اللہ واسطے یہ تگ و دو کر رہے ہیں؟ ایک سیاسی ایمبیشن ہے ان کا, وہ چاہتے ہیں کہ ملک کے پرائم منسٹر بنیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈائریکٹلی کمپٹیشن کے اندر ہے پی ایم ایل این کے ساتھ, جو چاہتی ہے کہ اس کا بندہ جو ہے آنے والے دنوں میں یا خاتون جو ہے وہ پرائم منسٹر بنے. تو ایک پولیٹیکل کمپٹیشن ہے. تو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے ہر جماعت جو ہے اپنے آپ کو تحفظ بھی فراہم کر رہی ہے. انہونی بات نہیں ہے, ہر لائنس کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے. تو پیپلز پارٹی کا سٹیک چونکہ زیادہ ہے تو لوگ ان کے اوپر شک زیادہ کرتے ہیں جی, کہ چونکہ آپ زیادہ کچھ کھو سکتے ہیں لہٰذا یا چنانچہ آپ کوئی نہ کوئی ڈنڈی مار رہے ہوں گے. پھر آصف علی زرداری صاحب کا اپنا کام کرنے کا ایک طریقہ ہے, وہ بھی کوئی طرح سیدھا سادہ نہیں ہے, جلیبی کی طرح سیدھا ہے, لیکن یہ ان کا طریقہ کار ہے, وہ اس طرح سیاست کرتے ہیں. تو اس وجہ سے پیپلز پارٹی کے اوپر جو ہے شک جو ہے وہ زیادہ کیا جاتا ہے. میرا نہیں خیال کہ اس شک کو بدنیتی سے آپ جوڑ سکتے ہیں. وہ ایک روایت بن گیا پاکستان میں, اور پیپلز پارٹی موجودہ حالات کے اندر ویسے بھی ان کے اوپر نظر ذرا زیادہ ہے کہ ان لوگوں کا سٹیک زیادہ ہے, تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے یہ کہیں نہ کہیں ہم سے ہاتھ نہ کر جائیں. میرا اعجاز ٹنڈو جان محمد سندھ سے بول رہا ہوں. طلعت حسین صاحب, آپ میرے سب سے پسندیدہ اینکر رہے ہیں, کیونکہ جب بھی میں آپ کو ٹاک شو میں دیکھتا تھا تو آپ ایک چبھتا ہوا سوال کرتے تھے اور پورا موقع دیتے تھے سامنے والے فریق کو کہ وہ وضاحتیں پیش کرتا رہے. لیکن آج کل کے اینکر جو ہیں وہ خود زیادہ بولتے ہیں. سوال میرا یہ ہے کہ عمران خان جو خود کو کپتان کہلواتا ہے اور 92 کا ورلڈ کپ اپنے کھاتے میں ڈالتا ہے, تو کیا اس وقت کی ورلڈ کپ کی جو ٹیم تھی جس میں انضمام الحق تھے, وقار یونس تھے, وسیم اکرم تھے, جاوید میانداد تھے, اس کو آج کی ٹیم سے کمپیئر کیا جا سکتا ہے جس میں شیخ رشید ہیں, فواد چودھری ہیں, فیاض چوہان ہیں اور فردوس عاشق ایوان ہے؟ تو کیا یہ بھی ڈیلیور کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, تجزیاتی جو پروگرامز ہیں, جو آراء ہیں, ان کے اندر اس کے اندر ظاہر ہے تجزیے کے طور پر آپ کے پاس اے ٹائم جو ہے وہ زیادہ آپ کنزیوم کرتے ہیں جب آپ تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو تصور ہے مختلف فارمیٹس کے اندر اینکرز کا رول جو ہے نا مختلف ہو جاتا ہے. چلے میں آپ کو اس طرح بتا دیتا ہوں. وہ فارمیٹس جن کے اندر دوسرے لوگوں کو مدعو کیا جاتا ہے اور گروپ ڈسکشن ہوتی ہے, اس کے اندر اینکر کا رول جو ہے بالکل مختلف ہے. وہ ایک سہولت کار کا اس کا رول ہے, اس نے ڈسکشن کو ایک یا 2 یا 3 یا 4 جو اہم نکات ہیں ان کے اوپر مرکوز رکھنا ہوتا ہے, اس نے دلچسپی برقرار رکھنی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. جو 1-on-1 انٹرویوز ہیں جو آمنے سامنے بیٹھ کے ہوتے ہیں, اس کے اندر اینکر کے پاس بولنے کا مواد زیادہ ہوتا ہے,
وہ سوال تابڑ توڑ کر سکتا ہے, فالو اپ کر سکتا ہے, تو اس کو ٹاک ٹائم جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. جب اینکر بطور تجزیہ نگار آتا ہے, ایکسپلینیشن دیتا ہے, یا ایون بطور رپورٹر جب وہ آتا ہے, تو اس کا ٹاک ٹائم جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے, کیونکہ اس کی جاب کی نوعیت مختلف ہو جاتی ہے. مسئلہ وہاں پر آتا ہے جہاں پر اینکر بلاتے تو گروپ ڈسکشن میں لوگوں کو ہیں, اور اس ڈسکشن کے اندر جو لوگوں کا حصہ بنتا ہے وہ بھی اپنے حصے میں ڈال کر زیادہ بولنے لگ جاتے ہیں. تو اپنے پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق آپ کو جج کرنا ہے کہ کون اینکر جو ہے زیادہ بولتے ہیں, کون کم بولتے ہیں. ٹیم جو ہے جی وہ تو ڈیلیور جنہوں نے کرنا ہوتا ہے نا جی, وہ پہلے 2, 2.5, 3 سال میں کر دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہنی مون پیریڈ جو ہے سیاسی جماعتوں کا تاریخی طور پر, کہ جب سیاسی جماعتوں نے بہترین کام کرنے ہوتے ہیں, جو فارمیٹیو فیز ہے سیاسی جماعتوں کا, پنجے جمانے کا فیز ہے, اپنا پودا آپ نے لگایا ہے اس کی جڑ پکڑنے کا فیز ہے, وہ 90 دن ہے. یہ بالکل ہی ذہن سے نکل گیا لوگوں کے, وہ 90 دن ہے, 90 ڈیز کے اندر ہم یہ کریں گے. اور یہ ایک روایت بن گیا ہے جمہوری طور پر, بین الاقوامی طور پر جب انتخابات ہوتے ہیں. ابھی جو بائیڈن جو ہے وہ جب پریزیڈنٹ بنے گا, آپ دیکھیے گا کہ فرسٹ 90 ڈیز کا جو اس کا پلان ہوگا, اس کے اندر وہ کیا کیا کام کرے گا. ان کو پتہ ہے کہ مومنٹم ہم نے جنریٹ کیا ہوا ہے. ہم جب آئیں گے تو ہمارے پاس جو گڈ ول ہوگی لوگوں کی, وہ جلدی روزانہ خرچ ہو رہی ہوگی, وہ ضائع ہو رہی ہوگی, ہم نے اس کو لے کے چلنا ہے. تو 90 ڈیز جو ہیں وہ کروشل ہیں. جہاں پہ تیسرا سال شروع ہو گیا, وہ کہتے ہیں جی ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی تھی. تو جنہوں نے تیسرے سال میں سیکھنا شروع کیا ہے, یعنی جو 90 ڈیز میں کام کرتے ہیں, ان کو 5ویں سال میں تھرتھلی پڑی ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا. جنہوں نے تیسرے سال میں سیکھنا شروع کیا تو 5ویں سال میں انہوں نے کیا کرنا ہے, اگر پہنچے 5ویں سال تک. تو بنیادی ایشو یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو نعروں کے اوپر رکھا, اور ابھی بھی سال 9 کے اندر بھی نعروں سے ہی آپ نے آغاز کیا. نعرے مارتے ہوئے آپ آئے ہیں بطور اپوزیشن, نعرے مارتے ہوئے آپ حکومت کے اندر آئے ہیں, نعرے مارتے ہوئے پہلا سال گزار دیا, نعرے مارتا ہوا دوسرا سال گزارتی, تیسرا سال اگرچہ حقیقت میں جو ہے تیسرے سال کے اندر ہی زیادہ ان کے مہینے ہو جائیں گے, لیکن تیسرا سال آپ نے اب اس کا آغاز کیا ہے, وہ بھی نعرے مارتے ہوئے کیا. تو اس سے تو آپ نے کچھ نہیں سیکھا. جنہوں نے کرنا ہوتا ہے ان کو نعرے مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو ٹیم آپ جو بھی لگا لیں جی, جب آپ کی ڈائریکشن درست نہیں ہے, جب آپ کا کمپٹنس لیول ٹاپ کے اوپر نہیں ہے, جب آپ کا ویژن ہی نہیں ہے, اور آپ ویکیپیڈیا سے معلومات اٹھا کے اور آئیں بائیں شائیں کرتے رہتے ہیں اور پریٹینڈ کرتے ہیں جی کہ ہم بہت بڑے فلسفہ حیات ہم نے پا لیا ہے اور ہم سے آپ استفادہ کریں, تمام چیزیں ہم سے سیکھیں, تو پھر یہی ہوگا. السلام علیکم سعید صاحب. سعید صاحب, میرا آپ سے سوال ہے کہ نواز شریف ایک پیج پہ کیوں نہیں رہ سکتا؟ کیا پیج پہ نہ رہنے کی وجہ نواز شریف ہے یا پھر پیج والے دوسرے فریقین ہیں؟ اور وہ کون سے ایشوز ہیں, وہ کون سے مسائل ہیں جو نواز شریف ان کے ساتھ ایک پیج پہ نہیں رہ سکتا؟ کیا وہ مسائل اتنے بڑے ہیں کہ نواز شریف کو 3 دفعہ اپنی کرسی چھوڑنا پڑی لیکن کمپرومائز نہیں کیا؟ اور ایک اور آپ سے سوال بڑا اہم کرنا ہے کہ اگر پی ڈی ایم واقعی ہی میں پی ڈی ایم بن جائے, واقعی ہی میں سب جماعتوں کے دل صاف ہوں, تو وہ کیا اپنے اداروں کو آئینی حدود میں واپس دھکیل سکتے ہیں اپنی مزاحمتی تحریک کے نتیجے میں؟ شکریہ. دیکھیں, مسئلہ نواز شریف کا نہیں ہے صرف. لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی حکومتوں کو بھی کیسے فارغ کیا گیا. تو نواز شریف چونکہ اس وقت فوکس کے اندر ہے, تو اس وقت آپ کو نظر آتا ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ ایک پیج کے اوپر نہیں رہ سکتے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نواز شریف چونکہ 3 مرتبہ پرائم منسٹر رہے ہیں, تو ان کی جو فرکشن کی جو فولکلور ہے, جو لوک کہانی بنی ہوئی ہے ان کے مسائل کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, وہ طویل ہے. لیکن نواز شریف واحد سیاستدان نہیں ہے. یہاں پر تو یہ جو اپنے ہاتھ سے لائے ہوئے ہیں, ان کے بارے میں بھی آپ ہاتھ سے جو لانے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ دیکھیں یہ کیا لوگ آ گئے ہیں, تو ان کو یاد کروانا پڑتا ہے یہ آپ ہی نے بنائے ہیں, آپ ہی لے کے آئے. تو وہ کہتے ہیں ہاں اچھا, لیکن یہ کیا لوگ آ گئے. بنیادی بات یہ ہے کہ آپ نے کو شیئرنگ آف اتھارٹی کرنی ہے ایک آئینی دائرے کے اندر رہ کے. اگر آپ نئی آئینی دائرے کے اندر رہ کے کام کریں گے, ہر کام میں ٹانگ اڑائیں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ ہم وہ کام بہتر کر سکتے ہیں, تو فرکشن ڈیولپ ہوگی. نواز شریف کا انداز حکمرانی جو ہے اس کے اوپر بالکل سوال اٹھائے جا سکتے ہیں. وہ میرٹ کے اوپر فیصلے, بہت ساری تعیناتیاں انہوں نے نہیں کی, خمیازے بھگتنے پڑے ہیں ان کو, اور ابھی تک بھگت رہے ہیں. وہ مانتے ہیں اب
کہ جی ہم سے یہ غلطی ہوئی، لیکن اب تو ظاہر ہے کافی پانی رابی کے پل کے نیچے سے گزر چکا ہے، تو اب ان لکیروں کو پیٹنے کا فائدہ نہیں. تو کمپرومائز کی بات نہیں ہے جی، کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ کی بات ہے. چونکہ پاکستان کے اندر غیر سیاسی ادارے جو ہیں وہ سیاست کو چلانا چاہتے ہیں اور سیاسی معاملات کو مینیج کرنا چاہتے ہیں اور ریاست کی کمانڈ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں. لہذا جو بھی ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہوگا جو تھوڑا سا بھی پولیٹیکلی پاپولر ہوگا اس کی فریکشن ڈیولپ ہوگی. نواز شریف کی فریکشن زیادہ، ان کی اپنی تاریخ بھی ایک رہی ہے، لیکن اگر وہ تاریخ نہ بھی ہوتی پھر بھی فریکشن ہوتی. میں نے بینظیر بھٹو صاحبہ کی مثال تو آپ کو دے دی.